كما صليت على
وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق میں قرآن بنا کوئی منے یا نہ منے وہ دوئی جہاں مارا ویسی جڑا حد قرآن دی بھن ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ جانے جانے کا ہے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل واقعہ
مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمدی مسجد والوں، میری ایک بات یاد رکھنا، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، پوری کائنات ختم ہو سکتی ہے، پوری کائنات کی ہر مخلوق ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے نبی کی جو شان بنائی، رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں، اگر تم ساری کائنات کے سمندروں کو سیاہی بنا لو، ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا لو، اور تم میرے نبی کی تعریف لکھنا چاہو، میرے نبی کی شان لکھنا چاہو، میرے نبی کا حسن لکھنا چاہو، میرے نبی کا مقام لکھنا چاہو، میرے نبی کا رتبہ لکھنا چاہو، میرے نبی کا ذکر لکھنا چاہو، تو اللہ کہتا ہے کہ انسانوں، ساری کائنات کے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ساری کائنات کے درختوں کی بنائی ہوئی کلمیں ختم ہو سکتی ہے، لیکن قیامت تک میرے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کی شان ایسی ہے، اللہ نے میرے نبی کا جو مقام بنایا، اللہ نے میرے نبی کا جو رتبہ بنایا، یہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنا پیارا محبوب تیرے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی سیرت کا آغاز کیا، سارے نبیوں کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی سیرت کا آغاز اس وقت کر دیا جب کالی کملی والے دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔ اللہ نے میرے نبی کی شان سارے نبیوں کے سامنے پیش کر کے کہا، نبیوں تم سب کے بعد ایک حسین نبی آئے گا، ایک خوبصورت نبی آئے گا، ایک شانوں والا نبی آئے گا، ایک ذکر ایسا حبیب میرا آئے گا، ایسا شان والا میرا رسول آئے گا، جس کے لیے میں کائنات بناؤں گا، جس کے لیے میں آسمان بناؤں گا، جس کے لیے میں زمینیں بناؤں گا، جس کے لیے میں یعنی ستارے بناؤں گا، میں اس کے لیے سورج چاند بناؤں گا، میں اس کے لیے پوری کائنات کو سجاؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں اپنا نبی ایسا دنیا میں بھیج رہا ہوں، ورنہ دنیا میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جسے قابل تحسین سمجھا جائے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا والوں، میرا نبی دنیا میں آیا، میں خدا نے دنیا کو سجا دیا، دنیا کو خوبصورت بنا دیا، یہ دنیا میں نے عارضی بنا دی، لیکن اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، کیا کرنے کے لیے بھیجا، میرے نبی کا کردار کیا ہے وہ دیکھو۔ میں آپ کو اپنے نبی کی ولادت کے وہ لمحے دکھانا چاہتا ہوں، وہ خوبصورت باتیں سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی یعنی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، شاہ صاحب ہمیں اپنے نبی کی یعنی وفات کا علم ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی نے وصال فرمایا، 12 ربیع الاول کو میرے نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن میرے نبی کی ولادت کے اوپر اختلاف علماء نے لکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور کریم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، کوئی کہتے ہیں کہ جناب حضور کریم جو ہیں وہ جناب 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، زیادہ علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے میرے نبی کی ولادت کے لمحے کو کیوں چھپا دیا، اختلاف کی نظر کیوں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکمت رکھی ہوئی ہے؟ یعنی وفات کا، میرے نبی کے وصال کا تاریخ تو پتہ ہے، میرے نبی کے وصال کے لمحے تو پتہ ہے، میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کی باتیں تو پتہ ہیں، نبی کی آمد کی تاریخ کو اللہ نے کیوں چھپا دیا؟ اللہ نے کون سی تاریخ کو میرے نبی کے برکت والے لمحے کو چھپا دیا؟ اللہ نے کیا خوبصورت لمحوں میں ہمیں بات سمجھا دی ہے، اختلاف مت کرو،
اس میں جھگڑا مت کرو، میرے نبی کی ولادت کی تاریخوں میں لڑائی جھگڑے مت کرو، فرقہ پرستی مت کرو۔ آج محمدی مسجد والوں میں خوبصورت بات آپ کے ذہن میں ڈالنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ، یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں اللہ تو نے نبی کی ولادت کی تاریخ کو کیوں چھپا دیا، اس لمحے کو کیوں چھپا دیا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جس لمحے تو نے میرے نبی کو پیدا کیا؟ اللہ کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، کون سی تاریخ کو نبی پاک دنیا میں تشریف لائے؟ اللہ نے ہمیں خوبصورت انداز میں بتا کر کہا نکلو ان فرقہ پرستیوں سے، نکلو ان جھڑپڑوں سے۔ یا اللہ کیا کریں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم دیکھو میں نے رمضان المبارک کا محمدی مسجد والوں میں خوبصورت بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے رمضان المبارک کے مہینے کو مبارک بنایا، اس کے آخری عشرے کو میں نے مبارک بنایا، میں نے اس کے آخری عشرے کو لیلۃ القدر کی راتوں کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں چھپا کر کہا کہ لوگوں 10 دن تک لیلۃ القدر کو تلاش کرتے رہو، اسی طرح اللہ کہتا ہے میں نے پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک اپنے نبی کی ولادت کو چھپا دیا کہ 12 دن تک خوشیاں منا کر میرے نبی کی آمد کی خوشی مناتے رہو، میرے نبی کی شان بڑھاتے رہو، میرے نبی کا رتبہ بڑھاتے رہو۔ بی بی آمنہ رو رہی ہے اللہ تو نے بچہ تو دیا ہے لیکن یہ بچہ یتیم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا جبرائیل، اللہ کہہ رہا ہے جا جبرائیل آمنہ سے کہہ دے اے آمنہ تیری گود میں سونے والا کوئی معمولی نبی نہیں ہے، میں نے اس کو پوری کائنات کے اندر، ساری دنیا کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے اندر میں نے شفاء المذنبین بنا کر بھیجا ہے، میں نے ساری کائنات کے اوپر ایک احسان عظیم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا رتبہ کتنا اونچا بنایا۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں میں نے تمہیں ایسا نبی عطا کیا ہے، میں نے تمہیں خوبصورت نبی عطا کیا ہے، میں نے شان والا نبی عطا کیا ہے، میں نے برکتوں والا تمہیں نبی عطا کیا ہے۔ بی بی آمنہ رو رہی ہے یا اللہ یہ تو نے مجھے بچہ یتیم دیا، یا اللہ میرے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اسے پلانے کے لیے کچھ نہیں، یا اللہ میرا بیٹا کہاں سے کھائے گا، دودھ کہاں سے پیے گا، یا اللہ اس کے خرچے کہاں سے آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آمنہ میں نے تجھے کہہ تو دیا ہے یہ صرف تیرا معبود نہیں ہمارا بھی معبود ہے، اسے بھوک لگے گی میں خدا خود کھانا کھلاؤں گا۔ دائیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے امیر گھرانوں کی دائیاں آ رہی ہیں کہ چلو چلو مکے میں چلتے ہیں، جا کر بچوں کو لے کر آتے ہیں، انہیں دودھ پلاتے ہیں۔ سارے امیر گھرانے کی عورتیں آئیں، بڑے بڑے مکہ والوں کے گھر گئیں، بڑے بڑے سردار کے بچوں کو پیسوں کے عوض لے کر گئیں، ہمیں پیسے ملیں گے اگر ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے۔ سارے مکہ کے بچے ختم ہو گئے، دائیاں بچے لے کر جا رہے ہیں، انہی دائیوں میں محمدی مسیح والوں ایک دائی ایسی آ رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پیچھے چھوڑا ہے، وہ بیمار بھی ہے، اس نے اٹھلی بیمار بھی ہے، مکہ کی سرزمین پہ لیٹ پہنچتی ہے۔ سارے مکہ کے امیر عورتیں کہتے ہیں حلیمہ
چل واپس جا، مکہ میں کوئی بچہ نہیں۔ بی بی حلیمہ کہنے لگی نہیں، میں کسی جگہ قریب بچے کو تلاش کر لوں گی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آئی ہوں تو بچہ لے کر جاؤں گی۔ ساری دائیاں چلی گئی۔ خدا کی قدرت دیکھو وقتی مسجد والو، اللہ نے بی بی حلیمہ کو کسی اور کے دروازے پہ نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بی بی حلیمہ کے دل میں، اونٹنی کے دل میں یہ بات بتا دی ہے، اونٹنی تو نے مکہ کے کسی سردار کے گھر نہیں جانا ہے، اونٹنی چل جا میرے نبی کے گھر پہنچ جا۔ یہ وہی اونٹنی، ایسی اونٹنی جسے میرے نبی پاک کو لینے کے لیے آئی، یہ اسی طرح کے اونٹنی جب میرے نبی نے ہجرت کی، جب مدینے میں پہنچے، سارے سردار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارا یہ گھر آپ لے دیں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ سارے مدینہ کے سردار دل میں تمنا رکھتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر تشریف لے آؤ۔ حضور کریم اونٹنی پہ سوار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو کسی سردار کے گھر نہیں جانے دیا، سارے گھر چھوڑ کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اونٹنی جا حضرت ایوب انصاری کے گھر پہنچ جا، کیونکہ میں نے خدا نے اپنے نبی کے لیے یہ گھر بنایا ہے۔ یہ کون سا گھر تھا؟ اس کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاہ یمن بادشاہ تھا ایک، اس کا نام تھا شاہ تبا، وہ اپنے ساتھ 1000 پادریوں کو، 1000 ملاؤں کو لے کر یثرب کی وادی پہ پہنچا، جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب بڑے بڑے جو عیسائی ملا تھے نا، انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا یار ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جگہ ہم ٹھہرے ہیں یہاں کائنات کے آخری نبی نے آنا ہے۔ وہ سارے پادری گئے، یمن بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ ہمارے کو یہیں پہ رہنے کی اجازت دو، ہم ہمیشہ یہیں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا چاہتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں ایک آخری رسول آئے گا، یہ آخری نبی آئے گا، ہم یہاں پر ہی اپنا پڑھاؤ چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں پر ٹھہرو، شادیاں بھی یہی کرو، کھانا پینا بھی یہی کرو، مکانات بھی یہی بناؤ، تمہیں میں پکا یہی رہنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ لیکن یمن بادشاہ نے کہا کہ پادریوں مجھے بتاؤ وہ رسول کیسا ہوگا۔ پادریوں نے ساری شانیں جو کتاب انجیل میں لکھی تھی ساری کی ساری یمن بادشاہ کو سنا دی۔ یمن بادشاہ نے کیا کیا محمد مسجد والوں، اس نے خوبصورت محل میرے نبی کے لیے بنانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ سارے پادریوں، سارے رہنماؤ، تم گواہ رہنا کہ یہ زمین میں نے خرید کر نبی پاک کے نام کر دی ہے، یہ پلاٹ میرے نبی کا ہوگا، یہ گھر بھی میرے نبی کا ہوگا، یہ جو محل بنانے لگا ہوں یہ محل بھی میرے نبی کا ہوگا۔ یمن کے بادشاہ نے ایک جگہ مقرر کر دی، زمین لے لی اور اس زمین کو میرے نبی کے نام رجسٹر کر دیا، میرے نبی کے نام لگا کر میرے نبی کے نام کا ایک محل کھڑا کر دیا کہ اس محل کے اندر خوبصورت ہیرے جوہرات، سونا، چاندی، خوبصورت محل بنا دیا کہ یہ محل، یہ جگہ، یہ مکان، یہ سارا جو ہے آنے والے رسول کا ہوگا۔ اب یہ بات آپ کو پتہ چل گیا۔ یمن کا بادشاہ نے ایک رکا لکھا، ایک پادری کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میرا لفافہ چلتے چلتے نسلوں چلتے چلتے
یہ میرا خط، یہ میرا لفافہ اس نبی تک پہنچا دینا جو نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ پتہ نہیں اس ٹائم تک میں زندہ رہتا ہوں کہ نہیں رہتا، اس ٹائم تک کوئی زندہ رہے گا نہیں رہے گا، لیکن یہ میرا خط میرے نبی، اس نبی تک پہنچا دینا جو میں نے اس کے اندر تحریر لکھی ہوئی ہے۔ محمدی مسجد والوں، یہ واقعہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، سالوں گزرتے گئے، صدیاں گزر گئیں، محل ختم ہو گیا، محل زمین بوس ہو گیا، سارے سلسلے ختم ہو گئے۔ جب مدینہ والوں نے بستیاں برسائیں، بساتے بساتے جب بستیاں بس گئیں، ہر کوئی وہاں مدینے میں رہنے لگا۔ اب جب میرے نبی پاک دنیا میں تشریف لائے تو چلتے چلتے وہ خط چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا، وہی میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جب مدینہ کے اندر میرے نبی کی اونچنی جاتی ہے تو سارے سردار کہتے ہیں کہ اے محمد کریم ہمارے گھر ٹھہر جاؤ، ہمارے گھر تشریف لے آؤ، ہمارے گھر ٹھہراؤ کر لو، لیکن اللہ نے میرے نبی کو کسی سردار کے گھر نہیں جانے دیا۔ اونچی مدینے چل رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں اونچی جا رہی ہیں، بڑے بڑے سردار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر آؤ، ہمارے گھر تشریف لے کر آؤ۔ محمدی مسجد والوں اونچی جا رہی ہے، کسی کے گھر نہیں جاتی۔ عجیب قدرت دیکھو محمدی مسجد والوں، اونچی چلتے 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 حضرت ایوب انصاری کے گھر پہنچ گئی ہے۔ وہی زمین تھی، یہ وہی مکان تھا جو شاہ یمن کے بادشاہ نے بنایا تھا، یہ وہی مکان تھے۔ اور خدا کی قدرت دیکھو محمدی مسجد والوں، خط چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ خط حضرت ایوب نے بکسے میں بند کر کے رکھ دیا۔ جب حضور کریم تشریف لائے، حضرت ایوب انصاری فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ اس گھر میں تشریف رکھیے، لیکن صدیوں سے میرے پاس ایک خط آ رہا ہے، یہ میرے پاس آپ کی امانت پڑی ہوئی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا خط کھولو۔ حضرت ایوب انصاری سے کہا پڑھو۔ حضرت ایوب انصاری نے جب پڑھنا شروع کیا، یمن کے بادشاہ نے لکھا کہ کائنات کے نبی آپ جو کائنات میں آخری رسول بن کے آ رہے ہیں، میں یمن کا بادشاہ شاید تم بات سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بننے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یمن کے بادشاہ نے اس خط کے اندر اسلام قبول کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی آپ آخری نبی ہو، میں آپ کو کلمہ پڑھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ محمدی مسجد والوں، وہ گھر حضرت ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ گھر میرے نبی کا گھر تھا۔ ادھر حلیمہ آتی ہے، حضور کریم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا بچہ ہے، سنیے۔ حضرت بی بی آمنہ نے روتے ہوئے کہا ہاں بچہ تو ہے، لیکن آپ کون ہو؟ فرمایا میں بی بی حلیمہ ہوں۔ فرمایا کہ حلیمہ بچہ تو ہے پر یتیم ہے، میرے پاس اس کو دودھ پلانے کا معاوضہ کوئی نہیں، میں آپ کے حوالے یہ بچہ تو کر دوں لیکن میرے پاس معاوضہ کوئی نہیں۔ حلیمہ نے فرمایا کہ آمنہ مجھے معاوضے کی ضرورت نہیں، بچہ مجھے دے دو، میں خود ہی اس کو دودھ پلانے کا انتظام کر دوں گی۔ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ اندر آؤ، وہ سین کے بنگھوڑے میں میرا بچہ سو رہا ہے، تم جاؤ اس بچے کو اٹھا کے لے جاؤ، دودھ پلانا چاہتی ہو تو ساتھ لے جاؤ۔ محمدی مسجد والوں، جب حلیمہ پہنچی تھی نا، رات کا لمحہ تھا، رات کا وقت تھا، چودھری کا چاند نکلا ہوا تھا۔ حضرت بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں سین کے اندر آئی
میں نے دیکھا کہ بنگھوڑے میں کوئی خوبصورت بچہ، خوبصورت آنکھیں کھولے ہوئے، خوبصورت چہرہ اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ میں حضور کریم کے پاس آئی، میں محمد کریم کے پاس آئی، میں نے حضور کریم کا چہرہ دیکھا، میں حیران رہ گئی کہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنے خوبصورت آنکھیں، اتنے خوبصورت بال، اتنا خوبصورت جسم، میرے نبی کے ہونٹ اتنے خوبصورت، میرے نبی کا ناک مبارک اتنا خوبصورت، اتنے خوبصورت چہرے پہ حلیمہ فرماتی ہے میری نظر ہی نہیں ہٹی، میں تو نبی کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں مانگی مسیح والو، میری بات یاد رکھنا، اللہ نے میرے نبی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، میرے نبی کا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، میرے نبی کی زلفیں خوبصورت بنائی ہیں۔ جب چار ستاروں کی بات ہوتی ہے، جب چار ستاروں کی بات ہوتی ہے، جب سامنے کملی والے کی ذات ہوتی ہے، ان کو زلفوں کے فیض سے محمدی مسجد والوں دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی میں نے دیکھا ننھی سی انگلی باہر نکلی ہوئی، میں نے انگلی کی طرف دیکھا، حضور کریم نے چادر سے انگلی باہر نکالی ہوئی اور حضور کریم انگلی ہلا رہے، کبھی انگلی ادھر لے کر جاتے کبھی ادھر لے کر آتے، نبی پاک کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے نبی پاک کی انگلی کے اشارے سے اوپر چاند کی طرف دیکھا، خدا کی قسم میں حیران رہ گئی، کدھر نبی کی انگلی جاتی تھی چودھری کا چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ حضور کریم کو سینے سے لگایا محمدی مسجد والوں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ آمنہ حلیمہ بچہ لے کر جا رہی ہو، کہاں مجھے بچہ دے دو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتی، بس وقت ہو رہا ہے۔ محمدی مسجد والوں اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا حلیمہ کے گھر میں کیا ہوا، حلیمہ کے گھر میں کیسے برکتیں ہوئیں، بس یہ اونچی کو اٹھانے کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضور کریم جب تائے تشریف لائے، فرمایا کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا خامن اٹھو، اونچی کو اٹھاؤ، اور حضور کریم کو بی بی حلیمہ اپنی گود میں لے کر اپنے خامن کے پیچھے بیٹھ گئی اور اونچی کو اٹھایا۔ اونچی اٹھ نہیں رہی تھی، بڑا زور لگایا کہ اونچی اٹھ جا، لیکن اونچی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حضرت حلیمہ کے خامن نے اونچی کو سوٹیاں ماری کہ اٹھ، حلیمہ کہنے لگی اونچی بیمار ہے اس لیے نہیں اٹھ رہی، تھکی ہوئی ہے اس لیے نہیں اٹھ رہی، اس نے کچھ راستے میں کھایا بھی کوئی نہیں، شاید کمزور ہو گئی ہے اس لیے نہیں اٹھ رہی، تم اس پہ زبردستی نہ کرو، آرام سے اٹھاؤ۔ محمدی مسجد والوں مفسرین نے لکھا کہ حلیمہ کے خامد نے پورا زور لگایا لیکن اٹھی کوئی نہیں، بیٹھی رہی، بڑیاں سوٹیاں ماریاں لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خامن بھی پریشان ہو گیا، حلیمہ بھی پریشان ہو گئی، آواز آ رہی تھی اے حلیمہ یہ اونچی قیامت تک نہیں اٹھے، یا اللہ کیوں نہیں اٹھے گی؟ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت تک اونچی نہیں اٹھے گی، تم نے شاہ سوار کو پیچھے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ میرے نبی کو آگے بٹھاؤ۔ جب حضور کریم آگے آئے، حلیمہ کے خامد نے اٹھایا، محمدی مسجد والوں اٹھنی اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور محمدی مسجد والوں اگر پاکستان کی اونچنی بھی اٹھانا چاہتے ہو، میرے نبی کا نظام آگے لے کر آؤ، میرے نبی کو سینے سے لگاؤ، میرے نبی کی محبت کو سینے سے لگاؤ۔ خدا کی قسم اگر نبی کے آنے سے حلیمہ کا اجڑا گھر آباد ہو سکتا ہے تو تیرے گھر میں نبی کا نظام آنے سے تیرا اجڑا ہوا گھر بھی آباد ہو
اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی